الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من مات ولم یعرف امام زمانہ فقد مات میتۃ جاہلیہ۔ یہ دروس کا سلسلہ جو رمضان المبارک میں شروع کیا گیا ہے، اس کا مقصد اور ہدف یہ ہے کہ ہم اپنے وقت کے امام زمان جو ہیں، جن کی غیبت کبریٰ میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، ان کے بارے میں کچھ سطحی کچھ باتیں معلوم ہو سکیں۔ اسی لیے جو ہم نے حدیث بیان کی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ من مات، جو بھی مر گیا اس کائنات سے، جو بھی اٹھ گیا مر گیا، ولم یعرف امام زمانہ، اور اپنے امام کی معرفت کو حاصل نہ کر پایا، تو فقد مات میتۃ جاہلیہ۔ تو اگر اپنے امام میں زمانہ کی معرفت نہیں حاصل کر سکے گا تو فقد مات میتۃ جاہلیہ، تو اس کی موت کس پر ہوگی؟ جاہلیت کی بنیاد پر ہوگی۔ تو جاہلیت سے مراد کیا ہے؟ یعنی اس کی موت کفر پہ ہوگی۔ ہماری اور تمہاری دنیا سے رحلت ہو جاتی ہے، موت ہو جاتی ہے، اور ہم نہیں جانتے کہ ہم کس کے تحت زندگی گزار رہے ہیں، کس کے زیر سایہ اپنی حیات کو گزار رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں۔ تو پھر اگر ہم مر جاتے ہیں تو ہماری یہ موت کس پر ہوگی؟ ہماری یہ موت کفر پر ہوگی۔ تو پھر جب ہماری موت کفر پر ہوگی تو ہمارے نماز پڑھنے کا کوئی فائدہ ہے؟ ہمارے روزہ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو دیکھو، اللہ نے پہلے دن سے جب اس کائنات کو خلق کیا، اس کائنات کو پیدا کیا، تو پیدا کرنے کے بعد اس نے یہ اعلان کر دیا کہ دیکھو ہم ہدایت کے کاروان کو تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں، یعنی ہادی بنا کر ہم تمہارے سامنے پیش کریں گے۔ تمہاری صرف ذمہ داری یہ ہے کہ تم اس سے ہدایت حاصل کرنا، تم اس سے جو وہ ہماری جانب سے پیغام تمہارے حوالے کریں ان پیغام کو لے لینا۔ ہم اور آپ یہ پڑھتے رہتے ہیں کہ اسلام میں اصول دین کتنے ہیں، سب جانتے ہیں۔ اصول دین 5 ہیں۔ اصول کے بارے کیا ہوتے ہیں؟ دین کی جو اصل بنیاد ہے وہ کتنی ہے؟ وہ 5 ہے۔ کون کون سی؟ پہلی توحید ہے۔ توحید کیا ہے؟ یعنی اللہ کو ایک ماننا۔ ہم سب کیا کریں؟ اللہ کو ایک ماننے۔ جب اللہ کو ہم ایک مان لیں گے، اس کا کسی اور کو شریک نہیں دیں گے کریں گے، اس کا کسی اور کو شریک نہیں کریں گے، تو پھر یہاں پر نتیجہ نکلے گا کہ ہم اللہ کے ایک ہونے کا اقرار کر رہے ہیں۔ دوسری چیز کیا ہے بتائیں آپ لوگ؟ پہلی توحید ہے، دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز عدل۔ عدل کسے کہتے ہیں؟ دیکھو، عدل کے معنی کیا ہوتا ہے؟ عدل یہ ہے کہ ایک انسان کسی چیز کو اچھی طریقے سے فیصلہ کر سکے، کسی چیز کو اچھی طریقے سے فیصلہ کر سکے۔ تو اللہ کو ہم عادل مانیں، یہ دوسرا اصول دین میں ہے۔ تیسری چیز کیا ہے؟ نبوت۔ تیسری چیز کیا ہے؟ نبوت ہے۔ نبوت یعنی اللہ نے پہلے دن سے، جس دن اس دنیا کو خلق کیا، اس دن سے لے کر آج تک تمام نبیوں کے سلسلے کو جاری رکھا۔ سلسلے کو جاری رکھنے کی اس کا سبب اور وجہ کیا ہے؟ تاکہ لوگ اس سے ہدایت حاصل کریں، اس سے اچھی باتیں وہ سیکھیں، وہ بتائے گا کہ بری باتیں کیا، اس سے پرہیز کریں۔ تو نبوت کا سلسلہ جناب آدم علیہ السلام سے لے کر جناب نوح علیہ السلام، جناب ابراہیم علیہ السلام، یکے بعد دیگر جناب موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اس طریقے سے جناب یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، یونس علیہ السلام سے ہوتے ہوئے جناب عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچا، اور جناب عیسیٰ علیہ السلام سے ہوتے ہوئے ہمارے اور تمہارے آخری محمد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا۔ جب وہاں تک پہنچا تو وہاں پہنچنے کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ ابھی تک ہدایت نبوت اور رسالت کے تحت چل رہی تھی، اب یہاں پر آ کر اللہ نے اعلان کر دیا کہ یہ آخری نبی ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، یہ اس کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ تو اب یہاں سے سلسلہ امامت شروع ہوا، یہاں سے نبی آخر کے بعد سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے امامت کا سلسلہ شروع ہوا۔ اب یہ امامت کا سلسلہ جو شروع ہوا تو امام کا جاننا ہمارے اوپر لازم و واجب ہے۔ امامت کا جاننا، اماموں کا جاننا، صرف نام جان لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اول امام سے لے کر آخر امام تک کی سب کی معرفت ہمارے اوپر لازم و واجب ہے۔ ہم جانیں کہ یہ اگر ہمارے پہلے امام
حضرت علی علیہ السلام ہیں تو ان کے بارے میں کیا خصوصیت پائی جاتی ہے، ان کے بارے میں کیا انفرادیت پائی جاتی ہے. یہ ہمارے پہلے امام ہیں تو ان کی حدیثیں کیا ہیں، انہوں نے ہمیں کس طریقے سے ہدایت کی ہے، ہمیں اچھی باتوں کو بتایا ہے تو وہ اچھی باتیں کیا ہیں، ہمیں بری باتوں سے روکنے کا حکم دیا ہے تو وہ بری باتیں کیا ہے. ہمارے اور آپ کے اوپر سب پر لازم و واجب یہ ہے کہ ہم جہاں نبوت کی معرفت ضروری ہے وہیں نبوت کے بعد امامت کی معرفت ہمارے اوپر ضروری ہے. یعنی اول امام سے لے کر آخر امام تک سب کی معرفت حاصل کرنا ہمارے اوپر ضروری ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم آخر امام کے زندگی دور میں زندگی بسر کر رہے ہیں تو صرف ہمارے اوپر معرفت امام زمانہ حاصل کرنا نہیں، سب کی معرفت ضرور ہے، لیکن سب کے ساتھ ساتھ سب سے زیادہ جس کی معرفت حاصل کرنا ہمارے اور آپ کے اوپر لازم و واجب ہے وہ ہے معرفت امام زمانہ. کیوں واجب ہے، لازم ہے، کیوں واجب ہے، کیوں لازم ہے؟ لازم اور واجب اس لیے ہے کہ ہم ان کی امت میں سے ہیں، ہم ان کے زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں. تو جب ہم ان کے بارے میں ان کے زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں تو ہم پر لازم و واجب یہ ہے کہ ہم ان کی معرفت حاصل کریں. اب معرفت کس طریقے سے ہمارے اور آپ کے امام زمانہ کی ہوگی؟ تو ہم ان کے بارے میں چھوٹی چھوٹی باتوں کو پڑھیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو سمجھیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو جہاں دیکھیں اسے لے لیں. اور یاد رکھیں یہ بات کہ علم کے بارے میں حدیث یہ ہے کہ علم اگر تمہیں جس جگہ پر ملے، اگر کافر کے یہاں بھی علم مل رہا ہے تو اسے بڑھ کر آگے لے لو، اسے چھوڑو نہیں. اس لیے کہ حکمت ایک ایسا چھپا ہوا خزانہ ہے کہ جہاں تمہیں ملے علم و حکمت ایسا چھپا ہوا خزانہ ہے، تمہیں جہاں ملے بڑھ کر اسے حاصل کر لینا. یہ نہیں دیکھنا ہے کہ بتانے والا ہمیں کون ہے، سمجھانے والا ہمیں کون ہے، راہ دکھانے والا ہمیں کون ہے، بس ہمیں آگے بڑھ کر اسے حاصل کر لینا ہے. تو ہم اور آپ کس لیے جمع ہوئے ہیں یہاں پر؟ ہم اور آپ جو یہاں جمع ہوئے ہیں، جو درس کا اہتمام کیا گیا ہے وہ ہے معرفت امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف. تو حاصل کرنے کے لیے ہم اور آپ یہاں جمع ہوئے ہیں. اب سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ آپ کا نام کیا ہے. تو چنانچہ اگر آپ تم مجلسیں سنتے رہتے ہوں گے آپ حضرات، اور مجلسوں کے ساتھ ساتھ جو ہے مختلف تقاریر بھی سنتے ہیں، اس میں یہ لوگ بیان کرتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ امام زمانہ کا جو اصل نام ہے اس کو نام لینے سے پرہیز کرنا چاہیے. یہ روایات سے ثابت ہے، علماء کے اقوال سے بھی ثابت ہیں. چنانچہ امام زمانہ کا نام کیا ہے؟ تو جو نام ہمارے اور آپ کے خاتمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، وہی نام ہمارے اور آپ کے وقت کے امام زمانہ کا ہے. نام کیا؟ حضرت محمد. یہ نام ہمارے اور آپ کے آخری امام کا ہے. جو اور کنیت کیا ہے ہمارے اور آپ کے 12ویں امام کے وقت کے زمانے کے امام کے کا کنیت وہی ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت کیا ہے؟ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم ہے. تو جو کنیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے وہی کنیت ہمارے اور آپ کے وقت کے امام زمان حضرت امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کی ابو القاسم ہے. اب جب ہم نے نام اور کنیت کو جان لیا تو اب امام کے کیا کیا اسما کے معنی ہوتے ہیں نام، اور امام کے کیا کیا نام اور امام کے کیا کیا القاب روایات میں اور تمام کتابوں میں وجود پذیر ہوئے ہیں، پائے جاتے ہیں. تو ہم غور کریں گے، ہم مطالعہ کریں گے، ہم دیکھیں گے تو ہم کو چند نام امام زمانہ کا کتابوں میں ملتا ہے. اور جو نام امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کا کتاب میں موجود ہے یہ صرف ایسے ہی نام نہیں رکھ دیا گیا ہے، بلکہ ان تمام نام کی علت بیان کی گئی ہے کہ اگر یہ نام رکھا گیا ہے تو علت اور سبب کیا ہے. جیسے جیسے وقت انشاءاللہ آگے بڑھے گا ہم بتائیں گے کہ امام کا یہ نام جو رکھا گیا ہے اس نام کے سبب اور علت کیا ہے، امام کے فلاں نام کے سبب اور علت کیا ہے، کیوں نام رکھا گیا ہے. تو اس سے پہلے یہ ضروری ہے، علیکم السلام، اس سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہم جانیں کہ وقت کا امام جب اس کائنات میں اپنی آنکھ کھولتا ہے تو کس طریقے سے آنکھ کھولتا ہے. یہ ساری چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن ہمیں ان تمام چیزوں کی معرفت حاصل کرنا بہت ضروری ہے. ہمارے آپ کے 11ویں امام حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کا، اور یہ سب چیزیں چھوٹی چھوٹی ہیں جو یاد رکھنے کی ضرورت ہے. اگر جتنا واقعے کے شکل میں چیزیں بیان کی جائیں گی
تو کہا جاتا ہے کہ واقعہ جو ہوتا ہے وہ جلد ذہن نشین ہو جاتا ہے. اگر پورا واقعہ نہیں ہوتا تو واقعے کا جو لب لباب اور خلاصہ ہوا کرتا ہے وہ ذہن میں آ کر بیٹھ جایا کرتا ہے. تو امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف کی جو پیدائش کا وقت آتا ہے تو آپ حدیث اور روایات میں دیکھیں گے اور کتابوں میں پڑھیں گے تو آپ کو ملے گا کہ مستقل طور پر یہ کوشش کی جا رہی تھی جو امام حسن عسکری اسلام کے دور میں بادشاہان وقت تھے, کیونکہ ان کو پتہ تھا اس بات کا کہ امام حسن عسکری اسلام کے بعد جو بچہ اس کائنات میں آئے گا, جو وقت کا امام ہوگا, وہ جب اس کائنات میں آئے گا تو اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ تمام باطل حکومتوں کو ختم کر کے عدل کے پرچم پہ لہرائے گا. یہ سب پر لازم و واجب ہے, اور یہ صرف ہمارے اور آپ کے یہاں کتابوں میں نہیں موجود ہے بلکہ اہل سنت کی یہاں کتاب میں بھی یہ چیزیں موجود ہیں, لیکن اپنے اپنے ماننے میں فرق ہے. آپ سارے مذہب کو اٹھا کر دیکھ لیجئے, صرف شیعہ مذہب نہیں, شیعہ مذہب, سنی مذہب, جتنے مذہب ہیں سب کو اس بات پر یقین ہے کہ ہاں ایک جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی اولاد میں سے امام حسن عسکری اسلام کا ایک بیٹا آئے گا جو آنے کے بعد اس کائنات میں جو زندگی بربریت ہوگی اس کو ختم کر دے گا. لیکن آپ ماننے کا فرق الگ الگ ہے, مانتے سب الگ الگ نظریات سے. کوئی یہ مانتا ہے کہ پیدا ہوں گے, کوئی یہ مانتا ہے کہ نہیں آئے گا, آنے کی شکل کسی اور بنیاد پر ہوگی. یہ ساری باتیں انشاءاللہ دھیرے دھیرے آگے کے دروس میں انشاءاللہ بیان کیا جائے گا. امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف کے ولادت کا وقت قریب آیا تو ہمارے اور آپ کے 11ویں امام یعنی امام کی ولادت کا کیا اہتمام تھا تاکہ دشمنوں کو احساس نہ ہو سکے کہ امام کی اس کائنات سے ولادت ہو رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ لوگ امام کی پیدائش سے پہلے ہی امام کے دشمن تھے. لوگ امام کی پیدائش سے پہلے ہی امام کے دشمن تھے. وہ چاہ رہے تھے کہ اس کائنات میں امام کا وجود آنے ہی نہیں پائے. تو کس طریقے سے اللہ نے وہی ایک مثال دی جاتی ہے جس کی اللہ حفاظت کرنا چاہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا, اس کو کوئی ٹوک نہیں کر سکتا, وہ کوئی برباد نہیں کر سکتا. چنانچہ اللہ نے کیا اہتمام رکھا, ایک مرتبہ امام حسن عسکری علیہ السلام اپنی پھوپھی جان جناب حکیمہ خاتون سے فرماتے ہیں کہ آپ آج ہمارے گھر تشریف لائیے. چنانچہ جب جناب حکیمہ خاتون امام حسن عسکری علیہ السلام کے گھر پہ تشریف لاتی ہیں, جیسے ہی تشریف لاتی ہیں امام حسن عسکری علیہ السلام کہتے ہیں کہ پھوپھی جان آج کا دن وہ ہے کہ جس دن اس دنیا میں قائم آل محمد کا وجود آئے گا. اب جیسے یہ جناب حکیمہ خاتون سے جناب امام حسن عسکری السلام کا کہنا تھا, حکیمہ خاتون نے کہا کہ کس طریقے سے, کس کے ذریعے سے؟ کہا کہ یہ جو نرجس خاتون ہے ان کے ذریعے سے اللہ اس کائنات میں قائم آل محمد کو بھیجے گا. عزیزو میرے بچوں, جب یہ بات بیان کی گئی حکیمہ خاتون سے, ہمارے اور آپ کے 11ویں امام نے حسن عسکری السلام نے یہ بتایا تو جناب حکیمہ خاتون متعجب ہو گئی. کہا کہ ہم کیسے مانیں, ہم کو تو کوئی آثار نمودار نہیں ہو رہے ہیں کہ ولادت کے کوئی آثار ہوتے ہیں, یہاں پر کوئی ولادت کے آثار. دیکھیے اس بات کو آدمی کو سمجھنے کے لیے کبھی شرمانا نہیں چاہیے کہ آج جو ہم اتنا پیچھے جا رہے ہیں اس کی وجہ سے کتنی چیزیں ہم سے چھپا لی جاتی ہیں. ارے بچہ ہے وہ کیا سمجھے گا, نہیں, یہ سب چیزیں ہمیں جاننی ہے. اگر آج ہم نہیں جانیں گے تو مستقبل میں جا کر, آگے جا کر, فیوچر میں جا کر ہمیں اور زیادہ مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. تو جناب حکیمہ خاتون نے کہا کہ ہم کیسے مان لیں, ہمیں تو کوئی آثار نمودار نہیں ہو رہے ہیں کہ جسے سمجھ میں آئے کہ وقت کے امام کی جو ہے وہ ولادت ہونے والی ہے. جناب امام حسن عسکری السلام نے کہا کہ نہیں پھوپھی جان, شک نہ کیجئے, انشاءاللہ وہ وقت قریب آنے والا ہے کہ وقت کے امام کی اس کائنات میں ولادت ہونے والی ہے. چنانچہ حکیمہ خاتون بیان کرتی ہے یہاں سے کہ میں رات بھر اسی انتظار میں بیٹھی ہوئی تھی یہاں تک کہ نماز شب کا وقت آیا. جب نماز شب کا وقت قریب آیا, جناب نرجس خاتون اٹھی, انہوں نے نماز پڑھا, نماز پڑھنے کے بعد پھر جو ہے وہ دوبارہ سو گئی. میں اٹھی, میں نے نماز شب پڑھی, نماز شب پڑھنے کے بعد میں بھی سو گئی. پھر جب صبح کا وقت نمودار ہوا تو میں نے ایک عجب چیز محسوس کی. وہ فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ میرے اور نرجس خاتون کے درمیان نور کی چادر عائل ہو گئی. یعنی جناب حکیمہ خاتون کے درمیان اور جناب نرجس خاتون جو ہمارے اور آپ کے 12ویں امام کی مادر گرامی ہیں, ان دونوں کے درمیان نور کی چادر حائل ہو گئی. اب جب نور کی چادر حائل ہوئی تو تھوڑی ہی دیر کے بعد حکیمہ خاتون کو یہ محسوس ہوا کہ وقت کے زمانے کی, وقت کے امام کے اس کائنات میں ولادت ہو گئی. وقت کے امام کی اس کائنات کی ولادت ہو گئی. اب جیسے ہی ولادت کا ہونا تھا, حکیمہ خاتون نے جناب امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف کی آغوش میں لیا اور لینے کے بعد امام حسن عسکری السلام کے حوالے کیا. اس کے بعد کا منظر یہ تھا کہ جیسے ہی امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی ولادت ہوئی
انہوں نے فون اپنی پیشانی کو معبود حقیقی کے سامنے سجدہ حقیقی میں خم کر دیا، سجدے میں خم کر دیا، اور سجدے میں خم کرنے کے بعد انہوں نے عجیب غریب گواہی دی۔ سب سے پہلے گواہی دی کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی قابل عبادت نہیں ہے۔ اس کے بعد کہا واشہد ان محمد رسول اللہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کی وحدانیت کے بعد میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد محمد کے رسالت کی گواہی دینے کے بعد مولائے کائنات سے لے کر 11ویں امام حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام تک کے تمام لوگوں کی امامت کی گواہی دی، اور گواہی دے کے بتایا کہ دیکھو یہی وہ سلسلہ ہے جو ہم تک آیا ہے اور ہم سے تا قیامت جائے گا۔ اسی طریقے سے اللہ یکے بعد دیگر اماموں کے ذریعے سے اس کائنات میں ہدایت کے انتظام کو رکھا ہے۔ انشاءاللہ یہیں پر اس بات کو ختم کرتے ہیں۔ آئندہ دروس کو بتایا جائے گا کہ جو نے بتایا کہ امام کے جو نام بیان کیے گئے ہیں، جو 6 7 8 نام ہیں، ان ناموں کی توجیہ کیا ہے، کس بنیاد پر، کس سبب کی بنیاد پر یہ سارے نام رکھے گئے ہیں، ان کی وجہ کیا ہے، ان کی علت کیا ہے۔ اور سب پر لازم و واجب یہ ہے کہ اگر یہ باتیں ذہن میں ہیں تو اس کو جا کر جتنا ممکن ہو سکے اس کو اپنے پاس محفوظ کر لیں۔ اگر محفوظ نہیں کر سکتے تو موبائل میں ریکارڈ ہو رہا ہے، انشاءاللہ اس کے ذریعے سے لے لیں اور لے کر سنیں۔ اس لیے کہ صرف یہاں پہ آ کے بیٹھ جانا یہ کافی نہیں ہے، ہم آ گئے اور آ کے بیٹھ گئے یہ کافی نہیں ہے، بلکہ ہمیں سمجھنا ہے کہ وقت کے امام زمانہ جو اس کائنات میں ان کی معرفت ہمیں کیسے حاصل کرنی ہے، چونکہ ہم ان کے امتی ہیں۔ اگر ہم نہیں جانیں گے کہ امام کی معرفت کیا ہے، کیسے امام کو پہچانیں، امام کی عظمت کیا ہے، امام کی فضیلت کیا ہے، امام کی خصوصیت کیا ہے، امام کی انفرادیت کیا ہے، تو پھر ہمارے علاوہ کون جانے گا۔ ہم پر لازم و واجب ہے اور ہمارے لیے بہت ساری ذمہ داریاں ہیں جو انشاءاللہ آئندہ کے دروس میں بیان کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ۔